अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कहिए क्या हाल है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आपकी फरमाइश पर मैंने काफ़ी सारी फैमिली फ़ोटोज़ आपके लिए अपलोड की, जितनी भी मेरे फ़ोन में थी उनमें से जितनी भी मैं डाल सकती थी। और फ़ोटोज़ का तो एक ओशन है मेरे पास, इतनी तस्वीरें, इतनी एल्बम्स के को शुमार नहीं। तो मेरे फ़ोन में बहुत ज़्यादा देर तक फ़ोटोज़ इसलिए नहीं रहती कि फिर मेमोरी जो है वो कम होने लगती है, ख़ास तौर पर वीडियोज़ की वजह से। तो इसलिए फिर मैं साथ साथ डिलीट करती रहती हूँ। इस वक्त मेरे पास जो मौजूद थी वो मैंने आपकी फरमाइश पर अपलोड कर दी। ठीक है, आप कहते हैं कि बच्चों की तस्वीरें मैं डालूँ। क्या बताऊँ, आजकल के जो बच्चे हैं ना इस दौर के, वो एंटी फ़ोटोज़ हैं। फ़ोटोज़ बनवाना पसंद ही नहीं करते। और आप देखें, हमारे बच्चों के घर में कोई तस्वीर उनके अपने किसी बच्चे की नहीं लगी हुई, जबकि हमारा घर जो है उसकी कोई दीवार किसी तस्वीर से खाली नहीं है। बच्चों की तस्वीरें, बच्चों के बच्चों की तस्वीरें, फिर उनकी शादियों की तस्वीरें, अपनी तस्वीरें। लेकिन आगे से हमारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी तस्वीर उतरवाना पसंद नहीं करते, तस्वीर बनवाना पसंद नहीं करते। ना ही उनके घरों में कोई भी तस्वीर लगी हुई मुझे दिखाई देती है। तो बहरहाल वापस जाके मेरे पास जो भी कोई हुई मैं आपके साथ शेयर करूंगी ज़रूर। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, कुकिंग किए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, कुछ मसरूफियत ऐसी है कि मूड ही नहीं बन रहा अभी तक यहाँ पे उस तरह से कुकिंग करने का जिस तरह के मैं घर में किया करती हूँ। तो किसी हवाले से मुझे कुछ कोटेशंस याद आई, तो मैंने सोचा कि एक बार फिर आपसे कोटेशंस के बारे में बात करती हूँ कि कोटेशंस जो होती हैं ना, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों की कही हुई विजडम वाली बातें, वो हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाती हैं। जब कोई अच्छा मशवरा देने वाला ना हो तो यही कोटेशंस हमारी रहबरी भी करती हैं, हमें बहुत कुछ बताती हैं, सिखाती हैं, हमारे जहन को उजाला देती हैं, हमारी डिप्रेशन को कम करती हैं, हमारी परेशानियों को सहारा देती हैं। तो कोटेशंस एक तरह से बहुत बड़ा सोर्स ऑफ कंफर्ट भी हैं। तो जनाब जी, ये मददगार तो साबित होती हैं। तो आज एक कोटेशन मैं आपसे कोट कर रही हूँ, वो कुछ इस तरह से जो मैंने पढ़ी थी वो ये थी, ऑल द वरीज all the worries which are under the control of others are suffering, and all those worries, all those परेशानियाँ कह लें आप, जो टेंशन्स कह लें, आर अंडर योर कंट्रोल, दे आर ब्लेसिंग। अच्छा, दूसरों के कंट्रोल में कौन सी वरीज़ हैं, कौन सी परेशानियाँ हैं, कौन सी चीज़ें हैं? जैसे किसी ने आप पे कोई तंज कर दी, आपको कोई चोट कर दी, आपका दिल दुखा दिया, आपको उकसाया, गुस्सा दिलाने पे कि आपको गुस्सा आए, किसी के बारे में कोई ऐसे कमेंट्स कहे जिसका आप रिएक्ट करेंगे, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में ये है कि आप उनको किस तरह कवर करते हैं, आप अपने माइंड को किस तरह से रिलैक्स रखते हैं, आप किस तरह से रिएक्ट नहीं करते। क्योंकि जो आप पे तंज करता है उसका मेन मकसद यही होता है कि वो आपको गुस्सा दिलाए, आपको टीज़ करे, ताकि आप रिएक्ट करें। लेकिन जब आप रिएक्ट नहीं करेंगे, उसके जवाब में आप उसको एक ब्लैंक लुक देंगे या आप थोड़ी सी हल्की सी स्माइल दे देंगे, तो उसका मकसद जो है वो फेल हो जाएगा। और मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे देती हूँ, जैसे कि आसमान है, आसमान के ऊपर हर तरह की चीज़ें आपको नज़र आती हैं, बादल भी नज़र आते हैं, बारिश भी नज़र आती है, हवाएं भी नज़र आती हैं, झक्कड़ भी नज़र आते हैं। तो बादल अपने साथ क्या लाते हैं? बारिश लेके आते हैं, खूबसूरती लेके आते हैं। और बादल एक जगह पे टिकते नहीं हैं। आज बादल यहाँ पे हैं, इस वक्त यहाँ पे हैं, चंद मिनटों बाद वो बादल आपको उड़ते हुए कहीं और फ्लोट करते हुए दिखाई देंगे। इसी तरह हमारे जहन की मिसाल भी आसमान की तरह है। आसमान पे जिस तरह आपको ये डिफरेंट चीज़ें मैंने मिसाल दी दिखाई देती हैं, इसी तरह हमारे जहन के ऊपर भी
ہر وقت مختلف قسم کے خیالات کا ایک یلغار رہتی ہے، کیا کہتے ہیں، لا تعداد خیالات یک کے بعد دیگرے آتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے ذہن کو یہ سوچنا ہے، یہ سمجھانا ہے، یہ اس کو باور کروانا ہے کہ جس طرح بادل ایک جگہ پہ نہیں ٹکتے، ہوائیں آج اس رخ کے چل رہی ہیں، کل وہ اس رخ پہ چلنی شروع ہو جائے گی، اسی طرح ہمارے ذہن پر بھی یہ چلنے والے بادل ایک نہ ایک دن یا کسی نہ کسی وقت کہیں اور سمت پہ چلے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ہمارا ذہن آسمان کی طرح کلیئر ہو جائے گا، کیونکہ بعض اوقات آسمان بھی بالکل کلیئر ہوتا ہے، کسی وقت کڑک، خاص طور پہ یہاں پہ میلبرن میں تو دن میں 4 موسم ہوتے ہیں، ابھی کڑکتی ہوئی دھوپ ہے، تھوڑی دیر میں بادل آ جائیں گے، پھر بارش شروع ہو جائے گی اور ایک دم سے بارش ہٹ جائے گی اور پھر دھوپ نکل آئے گی۔ تو یہاں تو دن میں کئی دفعہ موسم رنگ بدلتے ہیں، اس لیے یہ کہنا کہ ہر وقت ایک جیسا موسم رہے گا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ زندگی میں سب اچھا ہی ہوتا رہے گا یا ہوتا رہے، تو ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ زندگی میں ہر طرح کے اتار چڑھاؤ، جیسے سمندر میں کبھی طوفانی آ رہی ہوتی ہے، کبھی سمندر پرسکون ہوتا ہے، کبھی اس میں لہریں اٹھ رہی ہوتی ہیں، کبھی مد و جزر ہوتا ہے، اسی طرح انسانی زندگی کی مثال بھی بالکل اسی طرح ہے کہ حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ اگر اتراؤ ہے تو چڑھاؤ ہے تو اتراؤ بھی ہوئے گا، ایک جیسے کبھی بھی کوئی حالات نہیں رہتے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی پرسکون رہے اور اس میں مد و جزر کم سے کم اٹھیں، تو پھر آپ کو اپنے مائنڈ کو ٹیون کرنا ہوئے گا، ٹھیک ہے؟ اور مائنڈ کو ٹیون آپ نے کیسے کرنا ہے؟ آپ نے مائنڈ کو اس طرح سے ٹیون کرنا ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھاری پن ہے، کوئی نیگیٹو خیالات آتے ہیں، یا اس طرح کے کہ میں کس طرح سکون حاصل کروں، تو کافی حد تک وہ آپ کے اپنے اختیار میں بھی ہے کہ آپ سکون کو کس طرح سے حاصل کریں۔ جی ہاں، سب سے پہلے تو آپ یہ اپنے ذہن میں سوچیں کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ تو اس لیے جب حالات چینج ہوں تو آپ اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی پوری کوشش کریں۔ بعض لوگ چھوٹی سی بات پہ اس قدر پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ ہونا یوں چاہیے کہ اگر کوئی پریشانی آئی ہے تو بجائے آپ پینک ہو جانے کے، آپ اس کی تہ میں غوطہ زن ہوئیں کہ جو پریشانی مجھے ہوئی ہے اس کی تہ میں کیا ہے، پریشانی کی وجہ کیا ہے، تو آپ اس میں غوطہ زن، پریشانی کے سمندر میں آپ غوطہ لگائیں اور پھر اس کی تہ میں جا کے دیکھیں کہ یہ کس وجہ سے پریشانی ہے، اس کا کارن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی کاز کیا ہے۔ آپ اس کو ٹھنڈے دماغ سے پرسکون ہو کر حل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ جتنے پرسکون رہیں گے، اپنے آپ کو جتنا کمپوز رکھیں گے، اپنے آپ کو جتنا کام رکھیں گے، اتنا ہی جلدی اور بہتر طریقے سے آپ اپنی پریشانی کا حل ڈھونڈ پائیں گے۔ پینک ہونے سے پریشانی حل نہیں ہوتی، پینک ہونے سے بلکہ پریشانی مزید بڑھتی ہے اور آپ اس سچویشن میں کوئی غلط قدم بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کو اگر ہم کوٹیشنز کے ذریعے ہی حاصل کرنا شروع کریں، اچھی کوٹیشنز ہم یاد رکھیں، اور اگر کوئی ہمیں کسی وقت ٹینشن ہے، کوئی کسی کے خلاف کوئی ہمارے دل میں کوئی غصہ یا رنجش یا کوئی ایسی چیز آئی ہے، تو ہم اچھی کوٹیشنز کو یاد کریں، اپنی زندگی میں داخل کریں اور اپنے آپ کو حد الوسیع پرسکون رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ سکون ہے تو ہمارا پورا جسم جو ہے نا اس کا نظام بھی، کیونکہ ذہن اور جسم کا دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ ذہنی طور پر پریشان ہوں تو کوئی کام جلدی میں نہ کریں، بلکہ آپ اپنے جسم کو کم سے کم حرکت دیں، یعنی اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کو فٹافٹ نپٹانے کے بجائے اپنے جسم کو کام ڈاؤن کریں، اس کام کو دھیرے سے کریں تاکہ آپ کا ذہن پرسکون ہو اور آپ بہتر طریقے سے وہ کام کر سکیں۔ اگر کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں تو مزید پرسکون ہو جائیں، بہت ریلیکس ہو کے وہ کتاب پڑھیں، اور کوئی بھی اگر اس طرح بات کر رہے ہیں تو بات بھی آپ بجائے پینک ہو کے کرنے کے سکون سے کریں۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، کہنی بڑی آسان ہے، لیکن اگر ہم کوشش کریں تو اس کو ہم اپنا سکتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کو کوٹیشنز کے ساتھ
کتابوں کے ذریعے بہت بہت ٹیون کیا، ٹرین کیا، سکھایا۔ میں بھی بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت اپسیٹ ہو جاتی تھی، اگر کسی نے کچھ کہا تو اپسیٹ ہو گئی، لیکن وقت نے، کتابوں نے، کوٹیشنز نے مجھے سکھایا کہ میں جتنا اپنے آپ کو پرسکون رکھوں گی، کسی کی بات پہ اریٹیٹ نہیں ہوں گی، کسی کو ابرپٹلی جواب نہیں دینا، کیونکہ جب آپ اس وقت جواب دیں گے تو ہمیشہ بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے ذہن کو پرسکون رکھیں، اور اس کا مظاہرہ آپ اس طرح کریں کہ غصے کو کنٹرول میں کریں، اور غصے کی حالت میں کہیں بھی بات پر، تاکہ آپ کو بات میں تعصب نہ ہو۔ جی، آج کے حوالے سے میں نے سوچا کہ میں آپ سے یہی بات کروں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو بہت امپورٹنس دی ہے، میں نے رشتوں کو نبھایا ہے اسی طرح سے، خود کو پرسکون رکھ کے، اور اپنے کیا کہنا چاہیے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ رشتے بنتے بہت آسانی سے ہیں، لیکن ان کو تکمیل تک پہنچانا اور تا زندگی ان کو تکمیل تک پہنچانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اور جتنی آسانی سے رشتے بنتے ہیں، اتنی ہی آسانی سے وہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے اپنی زندگی میں سکون لانا ہے، آپ اپنی زندگی میں خوشی چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو پیسفل رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ان چیزوں کو ضرور غور کیجئے، اچھے اچھے کوٹیشن پڑھیے، اچھی اچھی کتابیں پڑھیے، کتابیں آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہیں۔ ٹھیک، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، کیونکہ مجھے بہت اچھا لگے گا جب مجھے پتہ چلے گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی اپریسیشن کا بہت شکریہ، جتنے پیارے پیارے آپ کمنٹس لکھتے ہیں، جتنی دعائیں لکھتے ہیں، وہ میرا بہت حوصلہ بڑھاتی ہیں، بہت اچھا لگتا ہے مجھے۔ آپ سب کا بہت شکریہ ایک بار پھر۔ اوکے، اللہ حافظ۔